اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہاں پہ آپ سن رہے ہیں آڈیو بک حماسہ و عرفان، ایک ایسی شاہکار کتاب کہ جو حماسہ یعنی جوش بہادری اور عرفان یعنی دانش اور معرفت کے امتزاج کو بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب ایک نایاب خزانہ ہے کہ جو قارئین کو ایک گہری سوچ اور فکری بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو علم و ادب سے محبت ہے اور آپ بہترین تخلیقات کو سننے کے شوقین ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید آڈیو بک سے مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کو، حماسہ و عرفان۔ آج اس آڈیو کا چھٹا حصہ اور اس کتاب کی 10ویں فصل بیان کریں گے۔ شجاعت و عرفان ایسے دو گرہ بہاں امر ہیں کہ جو آپس میں ہم آہنگ اور ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، لہٰذا دونوں میں سے اگر ایک ترک ہو جائے تو دوسرا بھی ترک ہو جائے گا، جیسا کہ قرآن و اطرت ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، چنانچہ ان میں سے بھی اگر ایک حاضر ہو تو دوسرا بھی حاضر ہوگا، جیسا کہ ایک کا ترک کرنا دوسرے کے ترک کے سبب ہی ہے، یعنی قرآن کو ترک کرنا اطرت طاہرہ سے دوری کا سبب ہے، اس کے برعکس اطرت کو ترک کرنا قرآن سے دوری کا سبب ہے۔ قرآن و اطرت کو لوگوں کے درمیان سے ختم کرنے والا پہلا گروہ بنی امیہ کا تھا اور اس کے بعد ان کے پیروکار۔ حقیقت یہ ہے کہ بنو امیہ سرے سے مسلمان ہی نہیں تھے، چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام بنو امیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ ظاہراً مسلمان کسی باطن میں کافر تھے، فتح مکہ تک تو یہ کھلے ہوئے کافر تھے، لیکن انہوں نے اپنے شوم اور منافقانہ مقصد کو پانے کے لیے جاہلیت کے خلق و خو کو تقویت دی۔ ترویج جاہلیت کے لیے انہوں نے صاحبان اقتدار سے بھی مدد لی۔ بنو امیہ نے حکومت کے اداروں میں اہم عہدوں تک رسائی پیدا کر لی اور آہستہ آہستہ طاقتور ہو گئے۔ اس تمام مدت میں انہوں نے دین کے نام پر میدان سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی، جس میں کسی حد تک انہیں کامیابی بھی ہوئی۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ وہ منافق کہ جن کے دلوں میں مرض ہے ہمیشہ اسلام دشمنوں کے ساتھ خفیہ روابط برقرار رکھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید قرآن اور اسلام کو شکست ہو جائے اور دوبارہ جاہلیت کا زمانہ پلٹ آئے، لہٰذا ہم بلا وجہ کافروں سے اپنے روابط کیوں توڑیں۔ قرآن نے ان کی اس نیت سے پردہ اٹھایا اور فرمایا کہ اے نبی، ان کور دل منافقوں سے کہہ دو، امید ہے خدا اسلام کو فتح نصیب فرمائے گا یا اپنا امر ظاہر کرے گا، اس وقت تمہیں ان نیتوں پر پشیمان ہونا پڑے گا جو تم نے اپنے دلوں کے اندر چھپا رکھی ہیں۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ ان منافقوں کے مشرکین کے ساتھ روابط نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ قرآن نے یہ راز فاش کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے قتل و غارت گری کا منصوبہ بنایا اور وہ بھی ناکام رہا۔ اس کے بعد انہوں نے اس شرمناک ترین ذلت کا ارتکاب کیا کہ قرآن نے اس کا راز بھی برملا ظاہر کیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان منافقوں نے خاندان رسول کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس تجزیے سے نتیجہ لینے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مذکورہ منافقین جو اس وقت مسلمانوں کی کل آبادی کا 1/3 حصہ تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کبھی بھی نہ چل سکے، آپ کی رحلت کے بعد کہاں گئے؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی جب علی علیہ السلام کو گوشہ نشین بنا دیا گیا تو منافقوں کی تمام سیاسی، اخلاقی، عسکری خلاف ورزیاں یکایک ختم ہو گئیں؟ آیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول کی رحلت کے فوراً بعد تمام منافق مر کھپ گئے، یا یہ کہ ان کی وفات کے بعد ان سب نے توبہ کر لی اور سب ابو ذر و سلمان کی طرح بن گئے، یا پھر یہ کہ یہ لوگ حکومت وقت سے جا ملے اور حکومت کے ساتھ ساز باز کر لی؟ پہلا اور دوسرا احتمال درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نہ تو مرے تھے اور نہ ہی انہوں نے توبہ کی، بلکہ حکومت سے ساز باز کر کے جا ملے تھے، یعنی معاویہ اور دیگر بنو امیہ حکومت وقت سے مل گئے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ معاویہ کے جو آخری وقت تک کفر کا علمدار بنا رہا، اچانک والی شام کے طور پر سامنے آیا۔ معاویہ نے 40 سال تک شام میں حکومت کی، جن میں سے 20 سال شام کے والی، نمائندہ اور گورنر کے طور پر اور باقی 20 سال خلیفے کے عنوان سے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اچانک معاویہ نے شام سے کیسے سر اٹھایا؟
یہ شام کا والی کیسے بنا، رومی مشیروں سے سیاسی روابط کس طرح قائم کر لیے، اس نے اپنے لیے شام کو کیوں انتخاب کیا، اور پھر شام کے تمام فوجی سالار بنو امیہ میں سے کیوں تھے، کیوں دوسرے فداکار مسلمانوں کو کوئی مقام اور منصب نہیں دیا جاتا تھا، سلمان فارسی جیسے پاک دل افراد کو کیوں کوئی اسلامی منصب نہیں سونپا گیا، تمام جاہل اور خونخوار عربوں کو لشکر کا سالار مقرر کیا گیا۔ یہ در حقیقت ایک اموی سازش تھی جو مرکزی حکومت اور اقتدار کے ساتھ گٹھ جوڑ کر چکی تھی، اور جس نے مرکزی اقتدار کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ یہ حالات دیکھ کر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام لوگ سلاطین اور دنیا کے ہمراہ ہوتے ہیں سوائے ان کے جنہیں خدا بچا لے۔ گلستان سعدی میں جو مطلب بیان ہوا ہے اس کی بنیاد مولا علی کا ہی کلام ہے کہ لوگ سلاطین کے دین و مذہب پر ہوتے ہیں۔ بہرحال بنو امیہ کے سرغنوں کو قومی اور مسلح اموی فوج تیار کرنے کے لیے اس وقت ایک بہت بڑے سرمایہ کی ضرورت تھی جو مکے اور مدینے میں ہاتھ آنا ناممکن تھا۔ یہ کام فقط شام میں امکان پذیر تھا چونکہ شام میں اس وقت بڑے بڑے سرمایہ دار موجود تھے کہ جو قیصر روم کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے ہوئے تھے، لہٰذا ان تعلقات اور سرمایہ کے بلبوتے پر ایک خوخار اور جرار لشکر تشکیل دینے پر قادر تھے۔ اسی وجہ سے معاویہ نے شام کا انتخاب کیا چونکہ اس قسم کی ایک خوخار جنگ فوج کے بغیر جاہلیت کو باقی رکھنا غیر ممکن تھا۔ جاہلیت کی عادت غارت گری، قوم پرستی، درندگی کی عادت تھی، چنانچہ عربی عصبیت کی وجہ سے قوم پرستی اور سرمایہ کے سہارے غارت گری کو انہوں نے جاری رکھا، مسلمانوں کو اس فوج میں کلیدی منصب سے محروم رکھا، اس کے بجائے مسیحی اور غیر مسیحی افراد کو روم سے بلا کر فوج کے امور ان کے سپرد کیے تاکہ جہاں بھی اسلام کی حمایت میں کوئی آواز اٹھے اسی جرار لشکر کے ذریعے اسے دبا دیا جائے۔ چنانچہ خراسان میں جب لوگوں نے ان کے خلاف تحریک چلائی تو یہ تحریک بہت سے جابروں سے نہیں دبائی جا سکی۔ آخر کار اس لشکر جرار نے آ کر اہل خراسان کی آواز حق کو دبا دیا۔ دیگر مقامات پر بھی جو کام دوسروں سے نہ بن پڑتے وہ اسی فوج کے ذریعے سے انجام پاتے۔ بنو امیہ نے جاہلیت کی اس خو سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا، انہوں نے غارت گری اور جاہلیت کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں کو ہمیشہ جہالت میں رکھا۔ امویوں کے دور میں عام لوگوں کے لیے لکھنا پڑھنا ممنوع تھا، لوگوں میں تعلیم کی بھرپور صلاحیت موجود تھی، لیکن بنو امیہ نے علم اور فرہنگ کے دروازے ان پہ بند کر دیے تھے۔ 10ویں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے لوگوں کو باقاعدہ جہالت میں رکھا۔ وہ ایک خاص سیاسی منصوبے کے پیش نظر امام محمد باقر علیہ السلام کا جب بھی نام لیتا تو آپ کو باقر العلوم، وسیع الاوصیاء، وارث انبیاء جیسے القابات سے یاد کرتا۔ جب امام باقر علیہ السلام کو مدینے سے شام لایا گیا تو اہل شام نے مدینے کی ثقافت سے آشنا ہونا شروع کیا۔ انہوں نے امام باقر علیہ السلام کو نزدیک سے دیکھا کہ وہ اسلامی ثقافت اور اسلامی تعلیمات کے طلبگار تھے، لہٰذا جلد ہی امام باقر علیہ السلام کا گھر لوگوں کی آمد و رفت کا مرکز بن گیا۔ ہشام نے جب یہ صورت دیکھی تو حکم دیا کہ امام باقر علیہ السلام کو جتنا جلدی ہو سکے شام سے نکال کر دوبارہ مدینے واپس کر دیں، مبادا لوگ علوم اسلامی سے آشنا ہو جائیں، چونکہ ظالم اور ستمگر افراد کے لیے اس صورت میں اپنی جاہلیت کی خو جاری رکھنے کا امکان ہے جب لوگ جہالت میں مبتلا رہیں۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے لیے سانس لینا ضروری ہے ایسے ہی علم حاصل کرنا بھی لازمی ہے۔ کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے میں سانس نہیں لیتا یا پانی نہیں پیتا تاکہ مر جاؤں، بلکہ سانس لینا اور پانی پینا واجب ہے۔ اسی طرح علم حاصل کرنا، علمی محافل تشکیل دینا، علمی کتابیں پڑھنا اور علمی باتیں سننا بھی واجب ہے۔ انسان کے لیے عالم بننا اس لیے واجب ہے تاکہ اس کی روح زندہ ہو سکے۔ اسلام کی یہ غنی اور قوی ثقافت حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام کی برکت سے ایران کے اندر امام خمینی کے ہاتھوں زندہ ہوئی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے، جبکہ آج بہت سارے ایسے افراد کے جو علم سے شغف رکھتے ہیں چین سے ایران آ رہے ہیں۔ بس آج اہل چین یہ کہہ رہے ہیں کہ اطلب العلم ولو ایران۔ آج قم اور مشہد کے حوضوں میں چینی طلاب موجود ہیں اور یہ سب انقلاب اسلامی کا نتیجہ ہے۔ آج چینی طالب علم بھی پاکستانی طلاب کے مانند قم مشہد میں آ کر تعلیم پا رہے ہیں۔ یہ کئی ہزار میل کا فاصلہ اسلامی انقلاب نے کس طرح سمیٹ دیا۔
آیا یہ کسی کے ذہن میں بھی تھا کہ مشرق کے بعید ترین مقامات سے بھی ایک دن طالب علوم ایران آ کے تعلیم پائیں گے؟ یہ ایک علمی افادہ ہے کہ جو انقلاب اسلامی کا نتیجہ ہے۔ یہ انقلاب ہی ہے کہ جس نے چینی مسلمانوں کو علم کا تشنہ بنایا اور انہیں کھینچ کر قم اور مشہد تک لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا واجب ہے، پس علمی محافل تشکیل دی جانی چاہیے۔ علماء پر یہ محافل علمی تشکیل دینا واجب ہے اور لوگوں پر ان میں شرکت کرنا واجب ہے، چونکہ جب لوگوں میں شعور ہی پیدا نہ ہو، اس صورت میں علی جیسا معصوم امام بھی اگر رہبر ہو تو بھی بنو امیہ غلبہ پا لیتے ہیں۔ جب خوارج کا خاتمہ کر دیا گیا تو بعض لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کی، اچھا ہو ان خشک مقدس مابوں کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہرگز نہیں، بلکہ ابھی وہ مردوں کی صفوں اور عورتوں کے بطون میں ہیں۔ جب بھی ان میں کوئی سرکردہ آدمی پیدا ہوگا کاٹ دیا جائے گا، حتیٰ کہ ان کے بچے کچے افراد چور اور ڈاکو بن کر رہ جائیں گے۔ گویا امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب بھی ان میں سے ایک گروہ کا خاتمہ ہوگا، اس کی جگہ دوسرا گروہ پیدا ہو جائے گا، تا ان کے یہ لوگ مسلح ڈاکوؤں کے نام سے مشہور ہو جائیں گے۔ چنانچہ منافقین بھی مسلح ڈاکو معروف تھے۔ اسی لیے سیاسی تحلیل اور تجزیہ کرنا، آج کے مسائل سے آگاہ اور آشنا ہونا، کسی کو فریب نہ دینا، خود بھی کسی سے دھوکہ نہ کھانا، خود بھی جہالت سے نکلنا، دوسروں کی جہالت سے غلط فائدہ نہ اٹھانا، نماز کی طرح ہم سب پر واجب ہے۔ ان جملوں کو میں دہراؤں گی کہ سیاسی تحلیل اور تجزیہ کرنا، آج کل کے مصائب سے آگاہ اور آشنا ہونا، کسی کو فریب نہ دینا، خود بھی کسی سے دھوکہ نہ کھانا، خود بھی جہالت سے نکلنا، دوسروں کی جہالت سے غلط فائدہ نہ اٹھانا، نماز کی طرح ہم سب پر واجب ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام مدینے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی ہمسائیگی کو ترک کر کے کوفہ کیوں منتقل ہوئے۔ نیز اسی سے امام حسین علیہ السلام کے قبر نبی کو چھوڑ کے کربلا جانے کا راز بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ مدینے کو چھوڑ کر لوگوں کے درمیان گئے تاکہ انہیں آگاہ کر سکیں، ورنہ امیر المومنین علیہ السلام کسی صورت میں بھی مدینے چھوڑنے پر راضی نہیں تھے، چونکہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کا مرکز تھا، اور پھر مدینے میں مسجد الحرام کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ باعظمت اور بافضیلت مسجد یعنی مسجد نبوی موجود تھی۔ اس کے باوجود علی علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا، کوفہ کیوں گئے؟ آخر کوفے میں ایسی کون سی خصوصیت تھی جو مدینے میں موجود نہیں تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے کوفے کو اس لیے اپنا مرکز بنایا تاکہ شام کے نزدیک ہو کر اہل شام کو آگاہ کر سکے، شامی معاشرے کو اپنی طرف جذب کر کے بنو امیہ کی جڑیں کاٹ سکیں۔ اس کے مقابلے میں بنو امیہ نے بھی لوگوں کا رابطہ اسلام کے مرکز یعنی مدینے سے کاٹ دیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مدینہ اور کوفے کے بجائے روم کے ساتھ تعلقات بڑھا لیں، لہٰذا اس وقت جو شخص بھی شام سے مکے کی طرف آتا اس کے ساتھ حکومتی جاسوس بھی ہوتے تھے۔ یہ نعرہ کہ مکے کے اندر فقط طواف اور سعی انجام دینا چاہیے بنو امیہ سے ہی آل سعود کو وراثت میں ملا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی مشرکین سے اظہار براءت کو غیر معقول قرار دیتے ہیں، جبکہ پورے حجاز کا دار و مدار امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ آل سعود کا استدلال یہ ہے کہ آج مکے کے اندر مشرک موجود نہیں ہیں کہ ان سے بیزاری کا اظہار کیا جائے، جبکہ اس حقیقت سے چشم پوشی کر رہے ہیں کہ پورے حجاز پر امریکہ کا قبضہ ہے۔ امریکہ کا سعودیہ کو اسلحہ فروخت کرنا، اس کے بدلے وہاں تیل کے ذخائر پر ڈاکہ ڈالنا، سب ایک آشکار سازش ہے۔ چنانچہ آل سعود کے اسی سرمایے کے ذریعے ہی امریکی مشرکوں نے صدام کو ایران کے خلاف اکسایا، لڑایا، اسی سرمایے کے سہارے مسجدیں ویران کی گئیں، قرآن جلائے گئے، ان کی شہ پر آل سعود کے سرمایے سے ایرانی شہروں پر میزائل داغے گئے، بم برسائے گئے۔ پس یہ کہنا درست ہے کہ حجاز میں امریکی مشرک موجود ہیں، لہٰذا مکہ کے اندر ان سے برات، ان سے بیزاری کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ واقعہ کربلا کا راز و رمز خود حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ ایک ماہر انسان جب کوئی دھات خریدنا چاہتا ہے تو پہلے اس کا ظاہر و باطن دیکھتا ہے،
اس کا آغاز و انجام ملاحظہ کرتا ہے، اس کے ٹھنڈا گرم ہونے کی صورتحال کو پرکھتا ہے اور اس کے بعد کہیں جا کر اسے انتخاب کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے بھی موجودہ حالات کو آزمایا ہے، انہیں اوپر نیچے کر کے تولا ہے، ان کا آغاز و انجام دیکھا ہے، کئی مرتبہ یہ سوچا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تب جا کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ میں اپنے پورے خاندان کو لے کر میدان میں اتر جاؤں، تاکہ ان میں سے کچھ شہید ہو جائیں، کچھ زخمی، بعض اسیر، کچھ لاپتہ، تاکہ لوگوں پر اصل حقیقت کھل جائے۔ چنانچہ آپ نے ایسے ہی کیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کو حقیقت سمجھ میں آئی۔ مبادا کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نسبت زیادہ شجاع تھے، بلکہ جناب شیخ کاشف الغطا مرحوم تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام زیادہ شجاع تھے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں تلوار تھی اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، جبکہ شب ہجرت علی علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر سوئے تھے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اور دوسری طرف سے 40 آدمی شمشیر بکف حملے کے لیے تیار تھے۔ اس کے باوجود علی سونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب حملہ آوروں کو معلوم ہوا کہ سونے والا نبی نہیں بلکہ علی ہے تو مایوس ہو کے واپس لوٹ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کی شجاعت کے بارے میں یہ ایک نامور فقی اہل بیت کا اظہار خیال تھا، جس کے بارے میں صاحب جواہر نے کہا ہے کہ میں نے جناب کاشف الغطا جیسا زیرک فقی نہیں دیکھا۔ اے مرد نما نامردوں، تمہاری عقلیں بچوں کی سی ہیں، تمہاری سمجھ اجلا نشین عورتوں کی مانند ہے، کاش کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان پہچان ہوتی۔ ایسی شناسائی جو رنج و اندو اور ندامت کا سبب بنی ہے۔ اللہ تمہیں مارے، تم نے میرے دل کو پھوڑے کی طرح پکا دیا ہے، میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھٹکا دیا ہے، تم نے مجھے غم و حزن کے گھونٹ پے در پے پلائے ہیں، نافرمانی کر کے میری تدبیر اور رائے کو تباہ کیا، یہاں تک کہ قریش کہنے لگی کہ علی ہے تو مرد شجاع لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے میری بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے قریش اور دوسرے لوگ میری جنگی تدبیر کے بارے میں شک کرنے لگے، حالانکہ میں ابھی 20 سال کا بھی نہیں ہوا تھا تو جنگی تدبیر کا مالک تھا۔ جب 20 سال کی عمر سے بھی پہلے میں جنگ سے واقف تھا تو اب میری عمر 60 سال کے قریب ہے، یعنی میں نے پورے 40 سال تک جنگ کی کمان سنبھالے رکھی ہے۔ مزید چل کر آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ ان کا بھلا کرے، کیا ان میں کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کی رغبت رکھنے والا اور میدان میں میرے جیسے کار نمایاں کیے ہوئے ہوں؟ میں نے ابھی 20 برس کا بھی نہیں تھا کہ حرب و ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور اب تو 60 سے اوپر ہو گیا ہوں، لیکن اس کی رائے ہی کیا جس کی بات نہ مانی جائے۔ وہ لوگ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ علی لشکر کے سالار نہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ سب سے آگے ہوتے، لیکن وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ علی شجاع تو ضرور ہے لیکن تدبیر جنگ سے آگاہ نہیں۔ شجاعت اور جنگ کی تدبیر میں فرق ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ بعض لوگ شجاع ہوں لیکن ضروری نہیں کہ جنگ کی تدبیر سے بھی آگاہ ہوں۔ چنانچہ 8 سالہ دفاع مقدس میں ہم نے مشاہدہ کیا کہ سب سے شجاع، سب سے زیادہ مظلوم و فوجی دستہ ہوتا ہے جو راستہ کھولنے کے لیے دشمن کی بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو ناکام بناتا تھا۔ ان لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا جبکہ دوسروں کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ بڑی دلیری کے ساتھ ان بارودی سرنگوں کو عبور کرتے اور اس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی اڑ جاتے۔ پورے لشکر میں اس قسم کے چند افراد ہی ہوتے ہیں، غرض یہ کہ یہ لوگ بہت ہی شجاع اور نڈر ہوتے تھے، لیکن یہ دلیل نہیں بنتی کہ ایک آدمی کو محض اس دستے کا رکن ہونے کی وجہ سے لشکر کا سالار بھی بنا دیا جائے، کیونکہ جنگی تدبیر کے لیے ایک مہارت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بنو امیہ نے مولا علی علیہ السلام پر جنگی بے تدبیری کی تہمت لگائی۔ مولا علی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں اپنے بچوں کی موت کے منہ میں دھکیل دوں، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا حالات کچھ ایسے ہیں کہ بچوں کو موت کی طرف روانہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدلتے حالات کا تقاضا مختلف ہوتا ہے، کبھی حالات امام حسن علیہ السلام کو زہر پینا پڑتا ہے اور کبھی امام حسین علیہ السلام کو ایک عظیم قربانی دینا پڑتی ہے۔ اگرچہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شجاعت میں کوئی فرق نہیں تھا اور نہ ہی کوئی فرق ثابت کر سکتا ہے، بلکہ امام حسن بھی اگر امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو ان حالات میں وہی قدم اٹھاتے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا، لیکن معاویہ کی زندگی میں آپ صبر کرنے پر مجبور تھے۔
معاویہ کے بعد سازشیں کم ہو گئیں اور گھاگ سازشوں کی جگہ خام خیال لوگ برسر اقتدار آ گئے جنہیں رسوا کرنا آسان تھا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کافی غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بنو امیہ کے زہریلے تقدس کو پاک اور صحیح علوی تقدس سے ختم کر دوں، کیونکہ امویوں نے اپنے آپ کو ایک زہریلے تقدس کے پیچھے چھپا رکھا تھا، لہٰذا کبھی نماز جمعہ بدھ کے دن بھی پڑھا دیتے تھے، لیکن ان کی ظاہری تقدس کی وجہ سے لوگ ان پر اعتراض نہیں کرتے۔ مشہور ہے کہ معاویہ نے جنگ صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں بدھ کے دن نماز جمعہ ادا کی اور تمام ساتھیوں نے بھی اتباع کی۔ اسی وجہ سے معاویہ قائل تھا کہ لوگوں کو جاہل رہنا چاہیے۔ مخالفین میں سے اگر کوئی شخص شام میں آ جاتا تو اسے لوگوں سے ملنے کی اجازت نہ ہوتی۔ ایسی صورتحال میں معاویہ نے علی علیہ السلام کو میدان سیاست میں شکست دینے کے لیے اور قرآن کو گوشہ نشین بنانے کے لیے آپ کی سازش سے بھرا ایک خط لکھا، جس میں اس نے آپ کو اسلام، قرآن، شہادت، درجات شہداء کی طرف رغبت دلائی۔ علی علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ مجھے تیرا خط مل گیا ہے جس میں تو نے اسلام، قرآن، سعادت، شہادت اور درجات شہداء کے بارے میں بات کی ہے۔ تیرا ان سے کیا تعلق ہے؟ تجھے ان کے بارے میں معلوم ہی کیا ہے؟ بلکہ تو سرے سے ان امور کے بارے میں کورا ہے۔ تم کہاں اور افضل و غیر افضل کی بحث کہاں؟ تم کہاں اور حاکم و رعایا کی گفتگو کہاں؟ آزاد کردہ مجرموں اور ان کی اولاد کو یہ حق کہاں سے پہنچا ہے؟ اس کے بعد امام نے کہا کہ تم ایسے ٹھہرے جیسے ہجر کی طرف کھجوریں لاد کر لے جانے والا یا اپنے استاد کو تیر اندازی کے مقابلے کی دعوت دینے والا۔ ہجر بحرین میں ایک علاقے کا نام ہے کہ جو کھجوروں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ آپ کے معروف صحابی رشید ہجری اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تم چند کھجوریں لے کے ہجر میں آئے ہو جو خود کھجوریں باہر برآمد کرتا ہے، یا پھر اس شخص کی مانند ہو کہ جو اپنے استاد کو مقابلے کی دعوت دے، یعنی میں تیر اندازی کا استاد ہوں اور تم مجھے مقابلے کی دعوت دیتے ہو۔ آپ کی مراد یہ ہے کہ میں یہ چیزیں دوسروں کو سکھانے والا ہوں اور تم مجھے سکھا رہے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندر سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ افضل یا غیر افضل کون ہے، اس کا تم سے کیا تعلق؟ حاکم و رعیت کون ہے، تمہیں ان باتوں سے کیا تعلق؟ یہ مناسب نہیں کہ میں اپنی زبان سے اپنے خاندان کے فضائل بیان کروں، لیکن ان فضیلتوں کی جانب ایک اشارہ کیے دیتا ہوں تو سنو۔ ہمارا خاندان شہادت و سعادت میں پہلے درجے پر ہے۔ اے معاویہ، تم یہ بات جان لو کہ ویسے تو جنگوں میں بہت لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن ہمارے شہداء کا مقام ہی اور ہے۔ شہید تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ہمارے چچا حمزہ جب شہید ہوئے تو سید الشہداء قرار پائے۔ کئی لوگ جنگ میں اپنے بازو کٹوا دیتے ہیں، لیکن جب میرے بھائی جعفر نے اپنے دونوں بازو جنگ کٹوائے تو طیار فی الجنہ اور ذوالجنان کا لقب پایا۔ ہم اپنے پروردگار کی مخلوق ہیں اور باقی لوگ ہمارے لیے خلق ہوئے ہیں۔ پس اے معاویہ، اپنے خاندان کا ذرا ہمارے خاندان سے تقابل تو کرو، تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے نبی ہیں، تم میں جھٹلانے والا، ہم میں سے اسد اللہ ہے اور تم میں قرآن کے خلاف قسمیں کھانے والا۔ اسد الاحلاف، اس سے ابو سفیان کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے لوگوں کو قرآن کے مقابلے کے لیے جمع کیا اور قسم کھائی کہ قرآن کو ختم کر کے رہے گا۔ ہماری اولاد جنت کی سردار ہے، جبکہ تمہاری اولاد آگ کا لقمہ۔ ہماری عورتیں خیر النساء العالمین ہیں، جبکہ تمہاری عورتیں حمالۃ الحطب ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اس طریقے سے معاویہ کا منہ بند کیا، لیکن یہ صورتحال پھر بھی جاری رہی، حتیٰ کہ حضرت امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے، یعنی بنو امیہ کی تقدیس ویسے ہی جاری رہی بلکہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں قرآن و اطرت غریب اور گوشہ نشین ہو گئے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اب سوائے اس کے کوئی اور راستہ باقی نہیں ہے کہ اپنے خون سے قرآن و اطرت کو احیا کریں۔ چنانچہ آپ نے کربلا کا ارادہ کیا اور مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں پر قرآن و اطرت کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسی وجہ سے امام خمینی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بعد تمام اسلام دشمن عناصر نے مل کر قرآن و اطرت کو لوگوں کی زندگی سے دور کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ چنانچہ اس کے مقابلے میں قرآن و اطرت کو دوبارہ لوگوں کی زندگی میں واپس لانے کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم خود قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور پھر حاکم اسلامی بھی ایک عالم آگاہ اور قرآن شناس انسان کو قرار دیں، اور یہ کہ قرآن کو باہم سمجھنے کی کوشش کریں۔
چونکہ جب تک ہم قرآن کو باہم مل کر نہیں سمجھیں گے اسلامی اخوت ہمارے درمیان غیر ممکن ہو جائے گی۔ خداوند تعالیٰ نے ہمیں فقط اتحاد اور اخوت کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن باہم مل کر سمجھو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر تھامو اور تفرقہ نہ کرو۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ سب مسلمان ہو جاؤ اور سب قرآن پڑھو، بلکہ مراد یہ ہے کہ سب مل کر قرآن سمجھو اور سب مل کر مسلمان بنو، کیونکہ اگر ہم سب مل کر قرآن کو سمجھ جائیں تو ایک دوسرے کو برداشت بھی کر لیں گے اور اسلامی مسائل کو باہم سمجھنے سے ایک دوسرے کو تحمل کرنے کی قابل ہو جائیں گے۔ نیز فکری اور نظری اختلاف کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، جیسا کہ مل کر عزاداری کرنا اور بات ہے اور الگ الگ عزاداری کرنا اور مطلب ہے۔ باہم اور مل کر عزاداری کرنا ہی دشمن کے لیے ناقابل برداشت ہے اور اسلام و انقلاب کے داخلی اور خارجی دشمن کی ناامیدی اور مایوسی کا باعث ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ہمیں یہ دستور نہیں دیا ہے کہ ہر ایک الگ الگ احکام الہی پر عمل کرے، بلکہ فرمایا ہے کہ ایک ساتھ نماز پڑھو، باہم مل کر روزہ رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر قرآن پڑھو۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس خیال سے فریب دے رکھا ہے کہ گھر کے اندر تنہائی میں نماز پڑھنے اور عزاداری کرنے میں قلبی توجہ زیادہ ہوتی ہے، یہ حقیقت میں شیطان کی ولایت کے تحت انہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک عرصے سے شیطان کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کے ننگے پاؤں ان دقیانوسی اور رجت پسندوں کی داغدار پیشانیوں سے کہیں زیادہ بالاتر ہیں، چونکہ انہیں خبر نہیں ہے کہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ حکم نہیں ملا ہے کہ الگ الگ عبادت کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ جو گھر میں نماز پڑھے گا میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں گا؟ البتہ بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے غلط فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے ملاحظہ کیا کہ علی علیہ السلام ایک بنیادی اور حساس کام میں مشغول ہیں، تو رسول اللہ کے کلام کو دستاویز بنا کر علی کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی دی اور بہانہ یہ بنایا کہ علی مسجد میں نہیں آتے، جبکہ اس وقت علی علیہ السلام مسجد جانے سے معذور تھے۔ بس کوئی بھی یہ گمان نہ کرے کہ ہمارا گھروں میں نماز پڑھنا ایک اچھا کام ہے، چونکہ گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہمیں مساجد کو آباد کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے مساجد کی طفیل ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی خاندان میں کوئی بچہ فساد میں مبتلا ہو گیا تو پورا خاندان ایک جان لیوا درد میں مبتلا ہو جائے گا۔ بس بہتر یہی ہے کہ اس تربیت گاہ یعنی مسجد سے اپنا رابطہ محکم اور استوار رکھیں۔ قرآن کو ایک ساتھ سمجھنے کا نتیجہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، جس کی واضح مثال حوزہ علمیہ یا دیگر علمی مراکز ہیں جن میں کئی ایک فقہا ہیں اور ایک ہی روایت یا حدیث سے مختلف مطالب سمجھتے ہیں، جن کی بنا پر مختلف فتاوی بھی دیتے ہیں، لیکن سب کے سب ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو عادل سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کے اعمال کو بھی باطل نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں تبادلہ افکار کرتے ہیں، ایک ساتھ سمجھتے ہیں اور ایک ساتھ سمجھنے کا نتیجہ یہی ہے، جبکہ الگ الگ سمجھنے کا نتیجہ اختلاف، شکست، کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ساری شان و شوکت جاتی رہتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا فرمان ہے، آپس میں نزاع نہ کرو ورنہ کمزور ہو کر شکست کھا جاؤ گے، تمہاری ساری عزت و شوکت جاتی رہے گی۔ بس قرآنی دستور کے مطابق ہمیں اس کو ایک ساتھ سمجھنا چاہیے، باہم نماز پڑھیں، مل کر عزاداری کریں اور اس کا نتیجہ وحدت اور اخوت کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے سبھی گریا کرتے ہیں، حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا، اے ابا عبداللہ، آپ کے دن کی طرح کوئی دن نہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے برادر بزرگوار حضرت امام حسن علیہ السلام کے مسحوم تشت کے پاس جا کر بیٹھے تو امام حسن نے یہی جملہ بیان کیا کہ لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو علی علیہ السلام نے تنہا آپ کو غسل دیا اور سوائے ملائکہ کے کوئی بھی اس میں شریک نہیں تھا۔ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ غسل کے تمام مراحل میں ملائکہ نے میرا ساتھ دیا، فرشتوں کا ایک گروہ آتا اور ایک گروہ جاتا۔ جب علی علیہ السلام کے بدن مطہر کو غسل دینے کی باری آئی تو امام حسین علیہ السلام کی میت میں امام حسن علیہ السلام نے آپ کو غسل دیا۔ جب امام حسن علیہ السلام کو غسل دینے کا وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کی مدد سے آپ کو غسل دیا، کیونکہ معصوم کو صرف معصوم ہی غسل دے سکتا ہے۔
تمام معصومین کا غسل و کفن، نماز جنازہ، دفن جلال و شکوہ کے ساتھ انجام پایا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سب کا یہ کہنا ہے کہ لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، خدا جانتا ہے کہ عاشورے کے دن عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام کے خاندان پر کیا بیتی ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور حکم دیا کہ خیموں کو نزدیک نزدیک نصب کیا جائے، ان کے ارد گرد خندق کھودی جائے اور فرات کے کناروں سے سرکنڈوں کا ایندھن لا کر خندق میں ڈال کر آگ لگا دی جائے تاکہ دشمن عقب سے خیموں پر حملہ نہ کر سکے۔ چونکہ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ دشمن بہت ہی کمینہ صفت ہے، خیام پر ضرور حملہ کرے گا، امام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خندق کھود کر اس میں آگ لگا دی گئی، فقط تنگ سا راستہ چھوڑ دیا جس سے اصحاب آمد و رفت کرتے، اس کے علاوہ ارد گرد خندق تھی۔ عصر عاشور جب دینوں انسان کے ان دشمنوں نے خیموں کو لوٹنے کے لیے حملہ کیا تو اسی تنگ راستے سے اندر داخل ہوئے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایک تنگ راستے سے کیسے جان بچائی ہوگی، یہ خدا ہی جانتا ہے، کیونکہ خیموں کے پشت پر اگر راستہ کھلا ہوتا تو آسانی سے جان بچا لیتے، لیکن سوائے اس سامنے کے تنگ راستے کے کوئی اور راہ موجود ہی نہ تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بھی امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ باہر نکلنا یہاں پر واجب ہے، لیکن کون سے راستے سے باہر نکلیں، کہاں سے جان بچائیں؟ اسی وجہ سے حضرت امام عصر اجل اللہ فرجہ شریف فرماتے ہیں کہ اگر ایسی مصیبت پر آنسوؤں کے بدلے خون بہاؤں تو حق بجانب ہوں، صبح و شام روتا ہوں تو بھی حق ہے۔ بیویوں کے کان سے اس وقت گوشوارے نکالے گئے، لہٰذا حضرت زینب نے حکم دیا کہ تمام زیورات اتار دیے جائیں تاکہ یہ ظالم آپ کے نزدیک نہ آئیں۔ یہ گھڑی حضرت زینب پر بہت دشوار گزری۔ حضرت زینب اتنی مقدس شخصیت کے وقت کہ امام حسین علیہ السلام آخری وداع میں ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ بہن مجھے نماز تہجد میں بھول نہ جانا۔ خدا جانتا ہے یہ کیا ذات ہے، تمام ذمہ داری حضرت زینب کے کندھوں پر ہے، چونکہ امام سجاد علیہ السلام بیمار تھے اور بظاہر ذمہ دار حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھی۔ اگر صحت مند ہوتے تو آپ بھی شہید ہو جاتے۔ حضرت زینب اپنے بھائی کے آخری وداع کے وقت زبان حال سے یہ فرما رہی تھی کہ آج کی رات سے میں بھی ہوں اور کاروان۔ شام غریبہ کو آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرماتی، اے چاند آج کی رات چاندنی چھپا لو تاکہ کاروان راہ گم کر جائے۔ خیموں کے سامنے کا راستہ نہایت تنگ تھا، لہٰذا بچوں کے نکلنے کی جگہ نہیں تھی۔ کچھ بچے تو شام غریبہ کی وحشت و تنہائی کے خوف سے اللہ کو پیارے ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں غارت گروں نے خیام کو لوٹ لیا۔ خیام جلنے کے بعد بیبیوں نے بچوں کے لیے آدھا جلا ہوا خیمہ نصب کیا جس کی نگہبانی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے شروع کی۔ ایک رات بیبیوں نے دیکھا کہ حضرت زینب بیٹھ کر نماز تہجد پڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، اے دختر علی، تہجد کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے میں زیادہ ہے۔ بی بی نے فرمایا، 11ویں فصل، نفسانی فضائل اور اخلاقی صفات فقط حماسہ و شجاعت کے ساتھ ہی سازگار نہیں بلکہ جنگ و دفاع کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے۔ گزشتہ فصلوں میں یہ مطلب چند طریقوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ جہاد و دفاع سخت ہونے کی وجہ سے ممکن ہے انسان کی طبیعت پر گراں گزرے، لہٰذا اسے بشری طبیعت کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے اور انسان کے اندر جہاد کی طرف رجحان پیدا کرنے کے لیے لازمی محرکات کی ضرورت ہے۔ وہ افراد کے جن کے مد نظر جہاد، دفاع، رزم کا دنیاوی پہلو ہوتا ہے، وہ مجاہدین کو آب و خاک پر فتح پانے کی ترغیب دیتے ہیں اور جنگ کا نتیجہ وطن کی حفاظت قرار دیتے ہیں۔ کبھی انعام و اکرام کا وعدہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات جنگجو کو خوف دلایا جاتا ہے کہ اگر جنگ سے پہلو تہی کی تو تمہارا ملک ہاتھ سے جاتا رہے گا یا تمہاری اولاد تم سے چھین لی جائے گی۔ یہ وعدہ و وعید سب اس لیے ہوتے ہیں کہ جنگ و دفاع کا رنگ عرفانی نہیں ہوتا، لہٰذا ان وعدوں میں بھی عرفانی شجاعت کا رنگ موجود نہیں ہوتا، لیکن ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے نزدیک جنگ و جہاد عرفان و زہد کے ساتھ مخلوط ہے۔ چنانچہ ان حضرات کی جنگی پیغامات کے مضامین میں نہ تو مادی چیزوں کے حصول کا وعدہ ہے اور نہ ہی ان کے چھٹ جانے کا ڈر۔ اگر ائمہ ہدیٰ کے کلام میں کسی جگہ دینوی وعد و وعید ہو تو اس پر بھی غیر مادی رنگ چڑھا ہوا ہوگا، لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام جب مجاہدین کو محاذ جنگ کے لیے روانہ کرتے تو اپنے خطبے میں انہیں زہد اور عرفان کی طرف دعوت دیتے اور دنیا سے دوری اور وصال خدا کا شوق ان کے دلوں میں بڑھا دیتے۔ لہٰذا جنگجوؤں کے لیے ایک توحیدی خطبہ بیان فرماتے، پھر ایک عارفانہ
خطاب کلام ذکر کرتے، خطبے کے اول میں بارگاہ خدا میں جو حمد و ثنا کرتے، جو سراسر عرفان پہ مبنی ہوتی، حاضرین کے لیے اس کے بعد جو مطالب بیان فرماتے وہ سارے کا سارا زہد ہوتا، اور یہ بتاتے کہ عرفان و زہد جنگ و شجاعت سے الگ نہیں ہے۔ آپ مجاہدین کو زمینوں کی فتوحات اور مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے روانہ نہیں کیا کرتے، اور نہ ہی زمینوں کی حفاظت کے لیے جنگ کا دستور دیتے، بلکہ آپ فرماتے کہ تم نے جنگ کی تو وصال حاصل کرو گے۔ آپ کے اکثر فرامین زاہدانہ قسم کے ہوتے، مثلا جب مختلف علاقوں کے والیوں یا محاذ جنگ پر لڑنے والے مجاہدین کے نام خط لکھتے تو اس میں انہیں مالی جہاد کی ترغیب دلاتے۔ جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے اس کے لیے مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی مصائب کی سختی کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مادی محبوب کو ہاتھ سے کھو بیٹھتا ہے، جبکہ زہد انسان کو دنیا کی محبت سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام زہد کی تفسیروں میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم نے متاع دنیا سے دل لگا لیا تو در حقیقت ایسی چیز کی محبت میں گرفتار ہو گئے جس کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے بلکہ وہ تمہیں رسوا کر دے گی، پس ایسی چیز سے کیوں محبت کرتے ہو جو پوری قوت سے تمہیں دھتکار رہی ہے۔ جو تمہاری طرف راغب ہو اس سے زہد اختیار کرنے میں تمہارا نقصان ہے، اور جو تمہارے ساتھ رغبت نہ رکھتا ہو اس کی طرف راغب ہونے میں تمہاری رسوائی ہے۔ یعنی تم عزیز ہو، اپنے آپ کو فرماؤ ذلیل نہ بناؤ۔ فرشتے تمہاری طرف راغب ہیں اور بہشت تمہاری منتظر ہے۔ انبیاء و اولیاء تمہاری جانب نظریں لگائے ہوئے ہیں، پس تم کیوں ان کی جانب مائل نہیں ہوتے؟ جبکہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، بہشت اور جنت کی لقاء کی نسبت تمہاری بے رغبتی تمہاری محرومیت کا سبب ہے۔ یعنی جو تمہاری طرف راغب ہے تم اس کی طرف رغبت نہیں رکھتے، لہٰذا محروم ہو، اور اس کے بدلے دنیا اپنی پوری طاقت سے تمہیں رسوا کر رہی ہے، پھر بھی تم اس سے دل لگایا ہوا ہے، اور یہی تمہاری فرمائیگی کا سبب ہے۔ دنیا کسی کو بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی، لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ترک کر دے تم اسے ترک کر دو۔ مولا علی علیہ السلام نے یہ دستورات حکومت اسلامی کے والیان اور محاذ جنگ پر لڑنے والے مجاہدین کے لیے صادر فرمائے ہیں۔ دنیا شیطان کے ہاتھ میں ایک بہترین وسیلہ ہے، البتہ دنیا سے مراد یہ زمین و آسمان نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی آیات ہیں۔ آب و خاک یا کوہ و صحرا میں سے کوئی چیز بری نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، نہایت ہی اچھی چیزیں ہیں، بلکہ آیات الہی ہیں۔ دنیا ان غیر حقیقی چیزوں کا نام ہے کہ جن کا کوئی وجود نہیں۔ دنیا یہ ہے کہ کوئی کہے سب لوگ میرا احترام کرتے ہیں، میرا اتنا مال و متاع ہے، میری یہ حیثیت ہے، میں صدر نشین ہوں، میرے دستخط قبول کیے جاتے ہیں، میں لوگوں میں مقبول ہوں۔ یہ سب کچھ محض خیالات ہیں اور انہی کا نام دنیا ہے، ورنہ زمین تو دنیا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی زمین سے محبت کرے تاکہ اس میں کھیتی باڑی کر کے لوگوں کی معاشرتی ضرورتیں پوری کرے تو یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ لیکن یہ تصور کرنا کہ یہ مال میرا ہے، میں فلاں شخص سے بہتر ہوں، میں دوسرے سے زیادہ جانتا ہوں، میں زیادہ مالدار ہوں وغیرہ، یہ پلید اور دنیاوی وسوسے ہیں۔ دنیا ایک معدوم چیز نہیں ہے بلکہ بے اعتنائی، بے اعتباری اور غیر حقیقی عناوین کا نام دنیا ہے، اور یہی شیطان کا دام ہے۔ شیطان قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے، گمراہ کن بھی ہے، لہٰذا استعاذہ کے مقام پر یوں کہنا چاہیے کہ میں گمراہ کرنے والے شیطان سے قوت والے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان اس طرح دام کے ذریعے انسان کو رسوا کرتا ہے جس طرح سے مچھلی کا شکاری جال پھینک کر مچھلی کی زندگی اس سے چھین لیتا ہے۔ دنیا ایسا دام نہیں ہے کہ انسان جب بھی چاہے اس سے آزاد ہو جائے، بلکہ دنیا تو ایسا دام ہے کہ جب تک پھنسے ہوئے انسان کو ذلیل اور رسوا نہ کر دے، اسے بے آبرو کر کے کوڑے کرکٹ کی مثل نہ بنا دے، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو خبردار کیا ہے، پس فرمایا شیطان کو تمہارے اموال سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تمہیں بے گھر نہیں بنانا چاہتا بلکہ وہ صرف تمہاری عزت و آبرو ختم کرنا چاہتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دیکھو شیطان نے آدم و حوا کے ساتھ کیا کیا، پس تم بھی اے بنی آدم ہوشیار رہو، مبادا تمہیں بھی بے آبرو کر دے جس طرح اس نے آدم و حوا کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی۔ دو فقط انسان کی حیثیت و عزت کو خاک میں ملانا چاہتا ہے۔ جب ایک مرتبہ انسان کی عزت و حیثیت ختم ہو جاتی ہے پھر بے آبرو انسان کسی کام کا نہیں رہتا بلکہ کوڑے اور کچرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کے کمزور پہلو تلاش کرے. جب اسے انسان کے اندر کوئی کمزوری نظر آ جاتی ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک برا میلان پایا جاتا ہے لیکن ابھی پنہان ہے، اسے ابھارتا ہے. جب انسان کا اندرونی وہ غلط میلان ظاہر ہو جائے تو وہ بے آبرو ہو جاتا ہے، اور ایک بے آبرو انسان کی معاشرے میں کوئی وقت نہیں. دنیا کے متعلق جتنی تفصیل مولا علی علیہ السلام نے بیان کی ہے اتنی کسی نے بھی بیان نہیں کی. البتہ امت اسلامی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی معلم کل ہے، لہٰذا آپ کی ذات مقدس کا مقام محفوظ ہے. لیکن آپ کے بعد سب سے زیادہ علی علیہ السلام نے دنیا کا تعارف کرایا ہے. لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم نے ایسی چیز سے دل لگا رکھا ہے جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ تمہیں بے آبرو کرنا چاہتی ہے، اور یہ ذلت و فرومائیگی ہے. ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ دنیا کا ساز و سامان سوکھا سڑا بھوسا ہے کہ جو وبا پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا اس چراگاہ سے دور رہو کہ جس سے نکل جانا اس کے اندر اطمینان کے ساتھ ٹھہرے رہنے سے بہتر ہے، اور اس سے بقدر ضرورت لے لینا اس کی ثروت سے زیادہ بابرکت ہے. یعنی تم نے اپنی آنکھوں پر سبز اینک چڑھا رکھی ہے، لہٰذا دنیا کو سرسب دیکھتے ہو. اپنی آنکھوں سے یہ سبز اینک اتار دو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا سرسبز و شاداب نہیں بلکہ حطام ہے. حطام اس بھوسے کو کہتے ہیں کہ جو گندم کو کاٹنے کے بعد خشک ہونے سے حاصل ہوتا ہے. خشک ہونے کے بعد جب وہ کاہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اسے حطام کہتے ہیں، چونکہ معمولی حرکت سے پس جاتا ہے. بس دنیا سبز نہیں بلکہ یہ اینک سبز ہے، ورنہ دنیا ہمیشہ خزاں ہے. البتہ موسم خزاں میں کچھ ایسے مویشی ہوتے ہیں جو اس بھوسے کو چارے کے طور پر چرتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی خزاں کے چارے کے طور پر بھی کام نہیں آتی، اور نہ صرف چارہ نہیں بلکہ وبا کا باعث بھی ہے. لہٰذا اسے ہاتھ نہ لگاؤ، نہیں تو وبا میں مبتلا ہو جاؤ گے. اگر چرنا چاہو تو کسی اور چراگاہ میں جا کر چرو، کیونکہ یہ ایک وبائی چراگاہ ہے. بس پہلے تو یہ سرسبز نہیں بلکہ خشک و زرد ہے. دوم، یہ مضبوط نہیں بلکہ پسی ہوئی ہے. اور سوم، یہ وبا خیز ہے. پس اس کے باوجود جو دنیا سے دل لگائے وہ دیوانہ ہے. جو شخص ان کلمات کو سمجھ جائے اور ائمہ ہدی اور اطرت طاہرہ کی ہدایت پر کاربند ہو، وہ صبح و شام اسی کوشش میں مصروف رہے گا کہ جس طرح سے ہو سکے اپنی اور معاشرے کی عزت محفوظ رکھے. وہ ایسے کام کرے گا جس میں پیداوار ہو، معاشرے کے استحکام کے لیے مفید ہو. ایسا کرنا دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے. البتہ اس نیت سے انجام دے کہ اپنے لیے یا اپنے ورثاء کے لیے ثروت کمائے، بلکہ مہنگائی کا خاتمہ کرنے کے لیے مسلمین کی فلاح اور خوشحالی اور حکومت اسلامی کے ساتھ اقتصادی تعاون کی نیت سے انجام دے. ورنہ اگر کسی اور نیت سے انجام دے گا تو یہ وہی وبا ہوگی جس کے آثار بعد میں نمایاں ہوں گے. مولا علی علیہ السلام نے دنیا کو خطاب کر کے فرمایا، خدا کی قسم اگر تو دکھائی دینے والی جسم اور محسوس ہونے والے ڈھانچے میں ہوتی تو میں تجھ پر اللہ کی مقرر کی ہوئے حدیں جاری کرتا، کیونکہ تو نے بندوں کو امیدیں دلا دلا کر بہکایا ہے. امیر المومنین اس کلام میں فرماتے ہیں کہ اگر تجھے دیکھوں تو کوڑے ماروں گا، لیکن آپ نے دیکھے بغیر بھی دنیا پر بہت کوڑے برسائے ہیں. بلکہ علی نے دنیا کو بالکل رسوا کر کے رکھ دیا ہے. فرمایا دنیا ایک وبا خیز چراگاہ ہے جس کو کوئی حیوان نہیں چاہتا، لہٰذا جو بھی دنیا سے دل لگائے وہ حیوان سے بھی زیادہ پست ہو جاتا ہے. انسان ایک عجیب موجود ہے، ایک طرح سے اگر رک جائے تو حرکت ہی نہیں کرتا، اور کبھی گرنا شروع کرے تو حیوانیت کے درجے میں جا پہنچتا ہے، کبھی تو حیوان سے بھی زیادہ پست تر ہو جاتا ہے. انسان جب حیوان سے بھی نیچے گر جائے تو نباتات کی حد میں جا پہنچتا ہے، اور کبھی تو نباتات سے بھی گر کر جمادات کی حد میں جا پہنچتا ہے. اور اس وقت اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نصیحت کی باتیں بھی سنتا رہے تو بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور پھر اس مرحلے سے بھی سقوط کر کے نیچے جا پہنچتا ہے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. چونکہ پتھر سے تو کبھی پانی کا چشمہ نکل آتا ہے لیکن سخت دل میں اس کا امکان نہیں ہوتا. چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے، وہ دل پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. جس طرح انسان کے سقوط اور تنزل کے لیے درکات ہیں، ایسے ہی اس کی ترقی کے کئی درجات ہیں. سقوط کی درکات یہ ہیں: پہلا جمود، دوسرا حیوانیت، تیسرا پست تر از حیوانیت، چوتھا مرحلہ نباتیت، اور پانچواں مرحلہ حجریت، چھٹا حجریت سے بھی زیادہ سخت دل ہونا. اس کے برعکس
انسان درجات طے کرتے ہوئے بھی بعض اوقات ایسے مقامات تک جا پہنچتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات اور ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں، جیسے کہ ہے کہ خدا اور ملائکہ تم پہ درود بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئیں۔ اور یہ کوئی معمولی مقام نہیں کہ فرشتے جہاں پر صلوات پڑھیں، بس انسان کے دو پہلو ہیں اور دونوں بہت ہی وسیع ہیں۔ یہی مطالب علی علیہ السلام نے مجاہدین کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ وہ شخص لڑتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے اکثر خطبات ایسے ہیں اور اس میں مادی وعدے اور وعید نہیں۔ آپ نے زمین اور خاک کی حفاظت کے بجائے عظمت، مقاصد، جہاد کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ آپ کے بیان سے یہ بھی استفادہ ہوا کہ دنیا ایک مشکلات سے پر چراگاہ ہے۔ جو اس کے نزدیک ہوتا ہے وہ اس کی قباحت کو سمجھ نہیں سکتا، چونکہ دنیا کی نزدیکی اس کی قباحت کو سمجھنے کی راہ میں مانع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نزدیکی حصے شامہ کو بند کر دیتی ہے۔ البتہ تھوڑا دور ہٹ کر اس کی قباحت کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا سے دوری اختیار کرنا تمہیں اس کی برائیوں سے آشنا کر دے گا۔ اس کے بعد علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولیاء الہی کی گویا ایک اور آنکھ ہوتی ہے، ایک اور کان ہوتا ہے۔ گویا اولیاء الہی وہ سب کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے اور نہ سن سکتے ہیں، لیکن اس سے بالا تر مرحلے میں گویا ختم ہو جاتا ہے اور یہ بات تحقیق پر آ جاتی ہے کہ تحقیقاً اولیاء خدا جو کچھ سنتے اور دیکھتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ممکن نہیں۔ لہٰذا ان اولیاء نے شب عاشور گویا وہ سب کچھ دیکھا اور سنا، پس جب امتحان میں پورے اترے تو امام حسین علیہ السلام نے ہر ایک کو اس کا مقام حقیقتاً دکھا دیا۔ پس پہلے انسان کوشش کے ذریعے گویا کے مرحلے میں پہنچے، تب اسے تحقیق کا مرحلہ عطا ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک اور مقام پر دنیا کی توصیف میں فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت معلوم کرنا چاہتے ہو تو جان لو کہ دنیا اس کائنات میں جوتے اتارنے کی جگہ ہے۔ جیسے صف کہتے ہیں، جیسے ہر کمرے کا یا گھر کے باہر جوتے اتارنے کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، اسی طرح دنیا اس کائنات میں ہے۔ پس جو بھی دنیا کی ذلت اور پستی سے بالاتر ہو جائے وہ ہرگز کسی مقام میں بھی خدا کی بارگاہ میں معصیت نہیں کرتا، خواہ عالم ملکوت ہو خواہ عالم جبروت، فقط عالم دنیا میں خدا کی بارگاہ میں معصیت کی جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقارت کے لیے یہی بہت ہے کہ اللہ کی جو معصیت ہوتی ہے وہ فقط اس میں، اور اللہ کی جو نعمت ملتی ہے وہ اسے ترک کرنے سے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو ہمیشہ اور باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ بھی دنیا کو چھوڑے بغیر نہیں ملتی۔ جو کچھ تمہارے پاس وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا۔ ان زاہدانہ عارفانہ نصائح میں ایک بڑا حصہ حضرت نے اپنے خطبات اور مکتوبات میں مجاہدین کے لیے بیان فرمایا ہے تاکہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ لہٰذا وہ بھی غنائم جنگی کے لیے ہرگز نہیں لڑتے تھے۔ اگر جنگ میں کوئی چیز ان کے ہاتھ سے نکل جاتی تو اسے بھی نقصان شمار نہیں کرتے، اور یہ عرفان و شجاعت کے مابین ہم آہنگی کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ایک طرف امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں ہمیں مناجات شعبانیہ، صحیفہ سجادیہ، دعائے عرفانہ اور صحیفہ فاطمیہ پڑھنے کی دعوت دی، اور دوسری طرف مشرق اور مغرب کے طاغوتوں کے خلاف جہاد کا بھی حکم دیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ ذلت کے خوف کی وجہ سے ذلیل ہیں۔ جو ہی انسان اس فرومائیگی کو ترک کرے گا وہ باعزت بن جائے گا۔ پھر یہ نہیں کہے گا کہ ہم انقلاب لائے تو کیا ملا، چونکہ انقلاب اس لیے لائے ہیں تاکہ ملک میں خدا کے احکام پر عمل ہو۔ البتہ بعض مواقع پر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ جن لوگوں میں اہلیت ہے وہ کوئی منصب اور ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ علی علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کا پہلی قسم ان مکتوبات کی ہے کہ جو آپ نے مالک اشتر جیسے والیان حکومت کو لکھے ہیں۔ مالک اشتر نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی۔ انہوں نے ابراہیم جیسے بیٹے کی تربیت کی اور اسے اسلام کے حوالے کیا۔ چنانچہ ابراہیم نے بھی جناب مختار کے زمانے میں اہل بیت کے حق میں اپنے فرائض پر خوش اسلوبی سے عمل کیا۔ انہوں نے دوسروں کے ساتھ مل کر ابن زیاد، عمر سعد اور شمر جیسے قاتلین شہداء کو واصل جہنم کیا کہ ان میں سے بعض افراد بہت سی فضیلتوں کا مجموعہ تھے۔ ابراہیم کو خدا کی توفیق حاصل تھی۔ باپ امیر المومنین علیہ السلام کا خدمتگار رہا اور بیٹا امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے کا خدمتگار رہا۔ ابن زیاد، عمر سعد، شمر کو قتل کرنا اہل بیت کی تشفیع کا سبب بنا۔ چنانچہ امام سجاد علیہ السلام کو جب ان ملعونوں کے واصل جہنم ہونے کی خبر ملی تو آپ نے شکر ادا کیا۔ حاصل یہ کہ ان مکتوبات میں ایک حصہ ان خطوط کا ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام نے
خفیہ عالم اور سیاسی بصیرت رکھنے والے مالک اشتر کو لکھے ہیں، جو بہترین مدیر اور مدبر تھے۔ دوسری قسم ان خطوط کی ہے کہ جو آپ نے ان افراد کو لکھے کہ جو آپ کے لائق اور معمر مجاہدوں میں تھے، لیکن ان کی قوت مدیریت اور انتظامی تدبیر اتنی اچھی نہیں تھی۔ مثلا جناب خمیل جو آپ کے اصحاب میں صاحب راز تھے، چنانچہ دوسرے اصحاب آپ سے خصوصی وقت مانگتے تاکہ تعلیم لے سکیں، لیکن کمیل ایسے انسان تھے جنہیں حضرت خود ہاتھ پکڑ کر بیابان میں لے جاتے اور وہاں انہیں عظیم عرفانی مطالب تعلیم دیتے۔ لیکن انہی جناب کمیل کو علی نے اپنی زمانہ حکومت میں حیت نامی علاقے کا گورنر بنایا تو وہ اسے اچھی طرح نہیں چلا سکی، جس پر آپ نے کمیل کو ایک شکوہ بھرا خط لکھا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حیت کا حاکم مقرر کیا ہے، بنو امیہ کے گماشتے وہاں آئے اور لوٹ مار کر کے چلے گئے تو تم کیا کر رہے تھے؟ تیسری قسم ان خطوط کی ہے کہ جو نااہل افراد کے نام لکھے گئے، جیسے زیاد بن آبیہ وغیرہ۔ یہ شخص اپنے زمانے کا ایک بدترین انسان تھا، اس جیسے فاسد بہت کم پیدا ہوئے ہیں۔ زیاد دراصل آپ کے مقرر کردہ حاکم کا جانشین تھا، یعنی زیاد کو علی علیہ السلام نے منسوب نہیں کیا تھا، بلکہ بصرہ، اہواز، کرمان کے والی ابن عباس نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، کیونکہ جب اہل افراد موجود نہ ہوں یا کوئی ذمہ داری قبول نہ کرے تو پھر زیاد ابن ابیہ جیسے لوگ آگے آ جاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے ابتدائی طور پر خط لکھ کر اسے متعین نہیں فرمایا، لیکن مقدس لوگ یا تو خوارج کے ساتھ مل گئے تھے یا اپنے آپ کو انہوں نے لا تعلق کر لیا تھا، یا پھر وقت کے سیاستدانوں کے ہاتھوں فریب کھا کر اپنی راہ بدل چکے تھے، جس کی وجہ سے زیاد بن لائیہ جیسے افراد حکومت علوی میں داخل ہو گئے۔ حالانکہ علی علیہ السلام کا موقف یہ تھا کہ اگر آپ میرے بیٹوں کا ہاتھ بھی بیت المال کی طرف بڑھا تو میں اسے بھی کاٹ دوں گا۔ آپ کے پاس اگر لائق افراد مناسب تعداد میں ہوتے تو ہرگز زیاد جیسے افراد برسر اقتدار نہ آتے اور نہ بتدریج امویوں کو تسلط حاصل کرنے کا موقع ملتا۔ جب مدیر اور مدبر قسم کے لوگ کنارہ کش ہو جائیں اور اس کنارہ کشی کو ایک فضیلت سمجھنے لگیں تو اس صورت میں تھوڑے بہت ظلم کے ساتھ نظم و ضبط ایجاد کرنا ہرج و مرج سے بہتر ہوتا ہے۔ الغرض کسی کو تو ملک کی زمام سنبھالنا ہی ہوتی ہے، اور جب کوئی آگے نہ بڑھے تو زیاد جیسے افراد آگے آ جاتے ہیں۔ بنابراین اہل لوگوں کا تعلیم حاصل کرنا، گوناگون شعبوں میں مہارت حاصل کرنا اسلامی حکومت کی پہلی ضرورت ہے۔ خصوصاً جوانوں کو اپنے اپنے شعبہ تعلیم میں محنت کرنی چاہیے، اور اگر جوانوں میں مدیریت کا ذوق پایا جاتا ہے تو اس کی مزید قوی کریں۔ بس تعلیم اور فرض شناسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام سنبھال لے، ورنہ یہ جان لے کہ معاشرے میں بے شک علی جیسا حاکم موجود ہو لیکن اچھے اور لائق مدیر نہ ہو تو معاشرے کو نقصان پہنچے گا۔ مولا علی علیہ السلام مجاہدین کو محاذ جنگ پر روانہ کرتے ہوئے دیگر حکام اور حکومتوں کے سرکردہ افراد کو دنیا میں زہد اختیار کرنے کی تلقین کرتے تھے، جبکہ عام لوگ جب اپنی فوج میں جنگی جذبہ بڑھانا چاہیں تو انہیں مادی وعدے دیتے ہیں، انہیں مال غنیمت کی ترغیب دلاتے ہیں، نہ لڑنے کی صورت میں مال غنیمت کے ہاتھ سے چلے جانے سے ڈراتے ہیں۔ لیکن علی علیہ السلام کے کلام میں مادی وعدے اصلی مقصد نہیں ہوتے تھے، آپ لوگوں کو زہد اور عرفان کی طرف دعوت دیتے تاکہ فتح کی صورت میں لوگوں کی مشکلات حل کریں، اور آپ کے یہ مواعظ بہت سے مجاہدین کو فائدہ پہنچاتے۔ بس اسلام کے اندر جنگ و جہاد عرفان کے ساتھ مخلوط ہے، چنانچہ اسلام کے حقیقی مجاہدین کی سیرت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے بھی یہی نقطہ ثابت ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ امام خمینی کیسے عرفانی اشعار لکھتے تھے، مناجات و دعا کرتے، بیماری کے عالم میں نماز تہجد پڑھا کرتے، حتیٰ کہ بستر بیماری پر بازو میں گلوکوز لگے ہونے کے باوجود اگر لوگ امام خمینی کو نزدیک سے دیکھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس امت کے دل پر لگا ان کی مفارقت کا داغ کیوں بھر نہیں رہا، اور ساری امت آج تک کیوں ان کے سوگ میں ہے۔ امام خمینی کی رحلت سے جس قدر مومنین کے دل غمگین ہوئے، اسی قدر دشمنوں کو بھی خوشی ہوئی ہے۔ شاید ایسا کوئی عالم نہیں کہ جس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا ہو، جس کی اتنی زیادہ توہین کی گئی ہو جتنی امام خمینی کی گئی تھی۔ موجودہ زمانے میں کوئی بھی اس عظمت کا مالک نہیں، جیسا کہ پوری تاریخ میں امیر المومنین علیہ السلام کی مانند کوئی نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ کئی سالوں سے دنیا کی تمام تبلیغاتی اداروں سے آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہوا۔ آل سعود نے کتنا زیادہ زہر اگلا، حتیٰ کہ اسلامی انقلاب کو ایران کے اندر
محبوس انقلاب کا لقب دیا۔ اگر آپ اپنی نجی زندگی میں سرگرم رہتے تو وہابیت آپ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا نہ کرتی۔ امام خمینی کے بقول مراکش اور اردن کی پھیری والے بادشاہ آپ کے خلاف موقف اختیار نہ کرتے۔ جب ایک عالم بزرگوار سے کہا گیا علی کا تعارف کرائیں تو انہوں نے جواب دیا کہ علی کی شخصیت کے لیے کافی ہے کہ ایک گروہ نے آپ کو حد سے اتنا آگے بڑھایا کہ معاذ اللہ مقام الوحیت تک لے گئے، اور دوسرے گروہ نے معاذ اللہ آپ کی تکفیر کی۔ جب انسان عظمت پر پہنچ جائے تو اس کے حق میں یہ افراط و تفریط ہوتی ہے۔ امام خمینی نے دین کو اچھے طریقے سے سمجھا، پھر اسے اچھے طریقے سے احیا کیا۔ لہٰذا جب یہ نعرہ لگایا گیا کہ دین علماء کے بغیر ہونا چاہیے تو آپ نے صنف علماء کو زندہ کر دیا۔ انقلاب کے اوائل میں مساجد لوگوں سے خالی ہو گئی تھی، آپ نے مساجدوں کو آباد کیا، فرمایا مسجد لنگر ہے۔ جب بائیں بازو کی پارٹیاں اور منافقت صفت لوگوں نے عزاداری کو ایک اور نظر سے دیکھنا شروع کیا اور کہا جانے لگا کہ رونے کا کیا فائدہ، تو اس روز سے امام خمینی نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر رونے کو زندہ کیا، چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس رونے میں بڑا اثر ہے، لہٰذا اپنے عزاداری کے جلوس نکلوائے۔ یہ سب برکتیں حضرت صاحب امر عجلہ فرجہ شریف کے ایک نائب کی وجہ سے تھیں۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ زہد اور جہاد ایک دوسرے کے ساتھ سازگار ہیں۔ عرفان جہاد کے ساتھ مانوس ہے، عبادات اور مناجات کی جنگ و جہاد کے ساتھ کوئی مغایرت نہیں ہے۔ دعائے عرفہ، صحیفہ سجادیہ فاطمیہ کی جہاد اور دفاع کے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ کربلا میں شام غریبہ جب نزدیک پہنچی تو اموی سپاہ میں سے ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے شہدائے کربلا کے مقدس سروں کو دارالامارہ لے جائیں تاکہ انعام پا سکے، لہٰذا انہوں نے آپس میں ان سروں کو تقسیم کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بدن مطہر پر موجود ہر چیز کو لوٹ لیا۔ وہ پرانا لباس جو آپ نے اپنے لباس کے نیچے پہنا ہوا تھا وہ بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ بدن سے اتر گیا۔ اس 30,000 لشکر میں بہت کم لوگ تھے جو ان سروں کو پہچانتے تھے۔ باقی خوارج یا امیر المومنین علیہم السلام کو تکفیر کرنے والے وہ لوگ کہ جو فقط ثواب حاصل کرنے آئے تھے، نہ کہ انعام پانے کی غرض سے آئے تھے۔ البتہ واقعہ کربلا کے اصلی بانی شام سے آئے تھے، جیسے کہ عمرو عاص، ابن زیاد اور شمر وغیرہ۔ انہیں اس ماجری کا سارا علم تھا۔ سر جان رومی جو ایک مسیحی تھا شام کے دربار میں ٹھہرا رہا، حتیٰ کہ معاویہ واصل جہنم ہوا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے یزید کو وصیت کی سر جان کو اپنے پاس ہی رکھنا، وہ تمہاری مدد کرے گا، اور اس کی سازش سے ابن زیاد نے کربلا کی ذمہ داری قبول کی۔ اسی نے یزید کو یہ مشورہ دیا کہ ابن زیاد اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لہٰذا لشکر کا سالار اسے مقرر کرو، یہ ساری مشکل حل کر دے گا۔ امویوں اور رومیوں کی اس ملی بھگت نے واقعہ کربلا میں اصل کردار ادا کیا۔ یہ لوگ ہی اس ماجرے کے اصلی ارکان تھے، باقی لوگ اطراف کے دیہاتوں سے آئے ہوئے خوارج تھے۔ انہوں نے بہشت میں جانے کے لیے زمین پر موجود ان پاکیزہ انسانوں کو شہید کیا۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے جب شب عاشور کی مہلت مانگی تاکہ نماز و عبادت بجا لائیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی نماز تو قبول ہی نہیں ہے۔ روز عاشور ظہر کے وقت بھی جب نماز کے لیے فرصت مانگی تو جواب دیا کہ آپ کی نماز تو قبول ہی نہیں۔ بنی امیہ کے جھوٹے پروپیگنڈے نے اتنا غلط اثر چھوڑا کہ واقعہ کربلا کے بعد اس کو زائل ہوتے بھی ایک مدت لگ گئی۔ شام میں جب لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی تو لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور نئے کپڑے پہنے۔ وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک خارجی کو قتل کیا گیا ہے چونکہ اس نے بغاوت، کھیتی اور باغی کا خون مباح ہے۔ انہی سازشوں سے انہوں نے کربلا برپا کی، جبکہ امام حسین علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنے خون کی قربانی سے تمام مسموم تبلیغات کو باطل قرار دے کر حق کو زندہ کروں گا، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ اپنے لواحقین کو فرمایا کہ قید کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، خدا تمہیں اس کا بہت اجر عظیم عطا کرے گا۔ 11ویں محرم کی رات کو اہل بیت کے بچوں کے لیے ایک جلے ہوئے خیمے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ جب دشمنوں کی لوٹ مار ختم ہو گئی تو امام سجاد علیہ السلام کے حکم سے سب کو دوبارہ اکٹھا کیا گیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو معلوم ہوا کہ جان بچاتے ہوئے کئی بچے شہید ہو گئے ہیں۔ دارالحراب نامی خیمہ کے جس میں تمام شہداء کے پاک لاشیں پڑے ہوئے تھے ساتھ ہی تھا۔ خدا جانتا ہے ان بیویوں نے اپنی عزیزوں کی لاشوں کے سامنے کیسے وقت گزارا ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے علاوہ تو وہ چند دیگر صحابیوں کی لاشوں کے سوا تمام شہداء کی لاشیں اسی خیمے میں تھیں۔ 11ویں کی رات کو امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس کوفے کی طرف لے جایا گیا۔ اس دوران یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کوفے کی ایک مومنہ خاتون کے لیے عالم مثال میں ظاہر ہوئیں اور اسے بتایا کہ یہ فرزند رسول کا سر ہے۔
کربلا میں معمولی لوگ نہیں تھے اور نہ ہی یہ کام معمولی لوگوں سے انجام پا سکتا تھا۔ حضرت سکینہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ذات خدا میں اکثر اوقات محو رہتی تھی، گویا کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، گویا کوئی شہید ہی نہیں ہوا ہے۔ ہماری سکینہ متاثر نہیں تھی، بلکہ اکثر ان کی حالت عرفانی ہوتی تھی۔ وہ جمال و جلال خدا میں غرق تھیں، اسی حالت میں اپنے بابا کی لاش پر آتی جو سر کے بغیر تھی۔ حضرت سکینہ دنیا کے لیے آنسو نہیں بہاتی۔ حضرت زینب، حضرت سید سجاد بھی ایسے تھے۔ عام لوگ دنیا کے لیے روتے ہیں، یہ قیدی ایسے نہ تھے۔ جس طرح شہداء ہیں، درجہ اول کے شہید تھے، قیدیوں میں بھی یہی درجہ اول کے قیدی تھے۔ جب انہیں کوفہ لایا گیا تو ہرگز ذلت و اسارت کا احساس نہیں کیا، اپنی حالت قابل رحم نہیں بنائی، بلکہ ڈٹ کے ہر بات کا جواب دیا۔ زید نے جب گستاخانہ کلمات کہے تو حضرت زینب نے کہا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کے لیے خدا نے شہادت رقم کی ہے اور وہ اپنی قتل گاہ کی طرف چل نکلے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے دین کی زمام ہر ایک کے ہاتھوں میں نہیں دی، بلکہ قرآن میں پیغمبر اکرم کی زبان سے لوگوں سے کہلوایا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تو وہ لوگ میدان جنگ کی طرف نکل کھڑے ہوں گے جس کے لیے شہادت رقم کر دی گئی ہے۔ بس خدا کی وعدہ ہے کہ جب دین خطرے سے دوچار ہو اور تم گھروں میں دبے رہو گے تو خدا تمہاری جگہ تم سے بہتر لوگوں کو میدان جنگ کی طرف روانہ کرے گا۔ حضرت زینب نے بھی ابن زیاد سے یہی فرمایا کہ کربلا کے شہداء وہ لوگ ہیں کہ جو قضاء و قدر الہی کے تحت شہادت کی جانب بڑھے ہیں، بس ہمارا کوئی نقصان نہیں، لہٰذا قیامت کے دن یہ حق پنجانب ہوگا اور تم قہور ہوگے۔ یہ الفاظ اس شخصیت کے ہیں کہ جو خداوند تعالیٰ کے حتمی قضاء سے آگاہ ہے، جو خدا کی قدرت سے بول رہی ہے۔ یہ الفاظ اس حالت میں بیان ہوئے کہ جب آپ کے بازو بندھے ہوئے تھے، اس کے باوجود خدا کے جلال و جمال کے علاوہ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کی اور ہرگز اپنی بات یا اپنی حالت سے اپنی ذلیل یا قابل رحم ہونے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ظلم کے خلاف جو بات بھی کی جرأت کے ساتھ کی۔ اس کے بعد خدا کی مصلحت یہ تھی کہ کوفے کے اندر ایک معجزہ بھی ظاہر ہو جائے، اور وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس جس تنور میں تھا اس کے نزدیک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے آپ کو ظاہر کریں، جیسا کہ بازار کوفہ میں خود حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک معجزہ دکھایا۔ البتہ جب تک آپ زندہ رہے معجزے کے ذریعے کوئی مشکل حل نہیں کی، لیکن شہادت کے بعد معجزہ دکھایا۔ چنانچہ جن کے کان سننے کے قابل تھے، آنکھیں دیکھنے کے لائق تھیں، انہوں نے دیکھا بھی اور سنا بھی کہ امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے اور آپ آیہ کہف پڑھ رہے ہیں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری عجیب آیات میں سے ہیں؟ یہ تلاوت اہل بیت نے بھی سنی اور بعض خاص لوگوں نے بھی۔ شہادت کے بعد معجزہ ظاہر کرنے کے لیے میدان فراہم ہو گیا تھا، لہٰذا یہ جو نقل ہوا کہ امام کی قبر مطہر کی طرف دریائے فرات کا پانی بہایا گیا، وہ پانی قبر کے نزدیک پہنچ کے واپس ہو گیا۔ جب سرزمین کربلا پر کھیتی باڑی کی غرض سے ہل چلانے کی کوشش کی گئی تو ہل میں جتے ہوئے حیوان آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ان واقعات کے انکار پر کوئی دلیل موجود نہیں، کیونکہ یہ ذوات مقدسہ خدا کی قدرت کا مظہر ہیں۔ کبھی تو گھوڑے کو اپنے سینے کے اوپر سے گزرنے کی اجازت دے دیتی ہیں، لیکن کبھی ہل میں جتے ہوئے گائے بیل کو اپنی قبر کے نزدیک بھی نہیں آنے دیتی۔ جہاں تک کوشش کا تعلق تھا، ہاں وہیں پر قربانی دی اور جانثاری بھی ہوئی۔ اس کے بعد اعجاز خدا کے ظہور کا موقع آیا۔ خدا جانتا ہے گھوڑے کس طرح آپ کے مقدس سینے پر دوڑے ہوں گے۔ خدا جانتا ہے کہ حضرت زینب نے جب آپ کی لاش کو سیدھا کیا اور فرمایا کہ خدایا ہماری یہ قربانی، یہ تھی کتاب حماسہ و عرفان کی آج کی قسط۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سن کر علم اور فکر کے لیے نئے دریچے کھلنے کا احساس ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا اور مزید دلچسپ آڈیو بکس کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی قسط میں ایک نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، علم کی جستجو جاری رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔